آج میں بطور ہمارے تعلقات چند مسائل کے سوالوں کے جواب لے کر آیا ہوں۔ چند ایسے مسائل کہ جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کو ذہنی طور پر ایسی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کچی عمر میں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کے دکھوں نے انہیں بوڑھا کر دیا ہے۔ دھوپ میں چھاؤں کی دعا کرنے والی ماں کو علم ہی نہیں کہ ان کے بچے ہنستے گاتی کلام کرتی لاش کی طرح کسی چوک کے چراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ پھیلی ہوئی سردی 1000 میٹر کے فاصلے پر بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان، خاص طور پر اسٹوڈنٹس، جنہوں نے اس ملک کی تاریخ کو تبدیل کر کے اسے منور کرنا تھا، وہ خود اپنے دکھوں میں تاریکی میں ڈوب گئے۔ ایسا کیوں ہے؟ خیر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان، خاص طور پر اسٹوڈنٹس، اب وہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ پیار، محبت یا اس طرح کے تعلق میں دھوکہ اور نقصان اٹھائے بیٹھے ہیں۔ جہاں کچھ لوگ مختلف قسم کی بے بسی، احساس جرم میں بیٹھے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محبت پر ایمان رکھ کر، معجزے پر ایمان رکھ کر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا محبوب واپس آئے گا۔ تو کچھ صرف اس لیے کہ محبت ہے، محبت کے بنا پر جان بوجھ کر اپنی مرضی سے ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ کر مر رہے ہیں۔ خیر، یہاں دیکھا جائے تو ہر کسی کی ایک الگ بے بسی ہے، ہر کسی کی ایک الگ کہانی ہے۔ یہاں پر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ سب سے پہلے کس کی کہانی، کس کے زاویے کو ایکسپلین کیا جائے؟ تو میں سب سے پہلے سب سے ضروری اور لازم چیز کو ایکسپلین کروں گا، سب سے لازم چیز کو ایڈریس کرنا مناسب سمجھا، اور وہ ہے عزت نفس۔ دیکھیں، کوئی کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی آپ سے محبت یا پیار کیوں نہ کرتا ہو، عزت کے بغیر محبت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں کرتا، کوئی آپ سے عزت نہیں دیتا، تو آپ اس سے یہ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کس طرح آپ وہ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو محبت دے گا، آپ کو پیار دے گا؟ اور آپ پھر یہ بھی ہے کہ تم لوگ کسی بھی شخص کے بے وفائی یا لہجے کی تلخی صرف اس لیے برداشت کر رہے ہو کہ وہ تمہیں اس سے محبت ہے، اور اگر اس شخص نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم مر جاؤ گے یا تنہا ہو جاؤ گے، جی نہیں پاؤ گے۔ جی تو تم ابھی بھی نہیں رہے ہو۔ کسی کی بے وفائی کا پتہ چل جانا اور بے وفائی کے پتہ چلنے کے بعد اس کے ساتھ رہنا بہت بڑا جرم ہے۔ مجرم بن کر رہنے کی بجائے اسے سلام کرو اور کہو کہ اگر آپ ہمارے نہیں تو ہم آپ کے بھی نہیں، اور خود کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وہ رب جو تیز آندھیوں میں پرندوں کے گھونسلے نہیں گرنے دیتا، وہ تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ خلیل الرحمن قمر صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے گنہ گاروں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر محبت اپنے گنہ گاروں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اکثر ہمیں کوئی پسند آ جاتا ہے، شاید پسند سے کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے، اور ہم اس چیز کو یک طرفہ محبت کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یک طرفہ محبت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ جہالت اتنی پھیل چکی ہے کہ آج کل تقریباً ہر کوئی ایک دوسرے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اس ایکس وائی شخص کے اوپر میرا کرش ہے۔ اس چیز کو، اس جہالت کو نارملائز کرنے کے لیے ہم نے ایکس کی ٹرم جو ہے، کرش کی ٹرم متعارف کروا دی ہے۔ ہم نے یہ سنا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر میرا کرش ہے، تو اس ٹرم کی بنا پر اس جہالت کو ہم نارملائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ہماری فیمیلز جو ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ یک طرفہ محبت میں ہوتی ہیں یا کسی کو پسند کر لیتی ہیں، مگر پھر کسی کو بتاتی نہیں ہیں، اور
ساری زندگی یک طرفہ ہو کر خود کو ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کسی بڑے کو بتائیں، والدین کو بتائیں، اگر والدین کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتی تو انڈائریکٹلی بتائیں، کسی بڑے کے تھرو یا کسی دوست کے تھرو، اور پرپوزل بھیجیں۔ اس میں کوئی حرج یا پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ فیمیل ہو کر، عورت ہو کر، لڑکی ہو کر بھی پرپوزل بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ پرپوزل ایکسیپٹ ہوتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ہوتا تو موو آن کریں۔ یاد رکھیے گا کہ موو آن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک سب کو ٹرائی کیا جائے۔ تھوڑا میچور بنیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا دین بھی سیکیور کریں اور نکاح کو امپورٹنس دیں۔ اب میں ذرا بات کروں گا ان حضرات کی کہ جنہیں جو محبت میں بڑا شدت پسندی کے ساتھ پھرتے ہوتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو محبت کی ابتدا میں ہی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اکثر بریک اپ کے بعد لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر اس نے تو میرا نام وائف کے لفظ سے اپنے موبائل میں سیو کیا تھا، یا سر اس نے تو میرا نام ہسبینڈ کے نام پر سیو کیا تھا، یا سر وہ مجھے حبی پیار سے کہتی تھی، سر وہ تو مجھے چاند کہتا تھا، سر اس نے تو میرے نام کے آگے دل لگایا ہوا تھا، یا سر وہ مجھے زندگی کہتا تھا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، یا پھر میں جب بھی اسے دیکھتی تھی تو مجھے پوری کائنات نظر آتی تھی۔ اس طرح کے اور کئی سوال ہیں، یا اس طرح کی اور کئی باتیں ہیں جو سننے کو ملتی ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً سنی ہوں گی، یا آپ اسی طرح کے تعلق میں ہیں تو شاید آپ کو بھی کوئی اس طرح کہہ رہا ہوگا۔ خیر، محبت اور محبت کی انتہا پسندی میں اس طرح کی باتیں ٹھیک بھی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ یہاں اس پوائنٹ پر میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محدود رکھیں، اپنی لیمٹس اور اپنی باؤنڈریز کو زیادہ وسیع نہ کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پر ایک اہم بات جو بنتی ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا جو آپ سے محبت کرتا ہے کہ کیا وہ آپ سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ شخص کیا وہ آپ کی دولت سے محبت کرتا ہے، یا اس کا دل ہے کہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ رہنا اس کی دلی خواہش ہے، آپ کی ظاہری چمک دمک کی بنا پر وہ آپ کو پسند کرتا ہے، یا آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کی جمال کی وجہ سے۔ آخر کیا وجہ ہے، کس بنا پر وہ آپ کو پسند کرتا ہے، کس لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کافی تعلق ایسے ہیں جو دیر پا نہیں رہ پاتے، زیادہ نہیں چل پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تعلق کو نبھانے کی بجائے تعلق سے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم تعلق بنانے کی بجائے تعلق کو توڑنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ خیر، ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جسے آپ راس ہی نہیں آئے، ایسا شخص کہ جسے آپ کی محبت ہی راس نہ آئی ہو، یا ایسا شخص کہ جس سے ملنے کو دل ہی نہ مانے، جس کو ملنے پر دل ہی اکتا جائے، دماغ بھی نہ مانے، تو پھر اس شخص کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یعنی ایسا شخص جس نے آپ کے دلی سکون، ذہنی سکون اور آپ کی جو ذہنی صحت ہے اسے خراب کیا، اور آپ کا دل نہیں مان رہا کہ میں اسے نہیں بلاؤں گا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے، تو اسے چھوڑ دینا ہی ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات رسی کو پکڑ کر رکھنے سے ہمارے اپنے ہاتھ ہی خراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا نہیں دیکھتے۔ ہم کسی سے اگر محبت ہو جائے تو ہمارے لیے وہ دنیا کا سب سے حسین، جمیل اور سب سے خوبصورت شخص بن جاتا ہے، اور یقیناً محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے سب کچھ لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں مانگتی۔
اگر آپ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے رشتے میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے جلد از جلد نکاح میں تبدیل کر دیں۔ میں نکاح پر کچھ اس لیے بھی زیادہ زور دیتا ہوں کہ جو چیز آپ نے شادی سے پہلے کرنی ہے وہ آپ شادی کے بعد بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ نکاح کر لیں گے، کسی کے ساتھ ہوں گے، تو آپ پھر کسی کے ناز و نخرے چھپ کر نہیں اٹھائیں گے۔ کسی کے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخر میں اس دنیا کی سب سے گھٹیا ترین عمل کی بات کروں گا، یعنی کسی کو پیار اور محبت میں مبتلا کر پھر اسے چھوڑ دینا۔ یقیناً میرے لیے تو یہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین عمل ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا تھا کہ کسی کو پیار کر کے اسے چھوڑ دینا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جی ہاں، اتنے بھی گھٹیا ہوتے ہیں کچھ لوگ، کیونکہ دیکھیں، جب آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے اور آپ یہ چیز بعد میں بتا رہے ہیں کہ مجبوری ہے، میں اب نہیں کر سکتا، تو کہاں کی مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ اگر آپ کو سچ میں پتہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ میرا سفر زیادہ لمبا نہیں رہ سکتا، تو آپ کو یہ پہلے بات دیکھنی چاہیے۔ مگر نہیں، جب تعلق بنانا ہوتا ہے تو تب والدین بھی نظر نہیں آتے، تب مجبوریاں بھی نہیں نظر آتی، اور جب تعلق کو توڑنا ہوتا ہے تو ہمیں مجبوریاں بھی مل جاتی ہیں اور بہانے بھی مل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی کو دھوکہ مت دیجیے گا، کیونکہ دھوکے کی ایک فطرت ہے کہ یہ گھوم پھر کر آپ کے پاس واپس ضرور آتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں دھوکہ ملا ہے انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ کم از کم آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دھوکہ دیا نہیں ہے، دھوکہ کھانے والوں میں ہیں، اور یہ بڑے ظرف کی بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان معاملات سے خود کو نکالیں اور اپنی پرسنل جو ڈیولپمنٹ ہے، اپنی ذات کے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو گروم کریں، تاکہ جس شخص نے آپ کو چھوڑا ہے اسے ساری زندگی اس چیز کا پچھتاوا رہے، اس چیز کا پتہ چلے کہ یہ آپ کو چھوڑنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔